بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور، آج آپ ہمارا یوٹیوب کا چینل کام کی باتیں دیکھ رہے ہیں اور اس کا آج کا ہمارا موضوع ہے یتیم کے بارے میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ قرآن یتیم کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یتیم کے بنیادی معنی ہیں ایسا شخص جو معاشرے میں تنہا رہ جائے، جس کا کوئی ساتھی نہ ہو، جس کا کوئی سہارا نہ ہو، کوئی آسرا نہ ہو، کوئی یار و مددگار نہ ہو، خواہ وہ کتنی ہی عمر کا کیوں نہ ہو۔ لیکن عام طور پر اس کے معنی وہ بچہ ہے جس کے ماں باپ مر گئے ہوں۔ اس اعتبار سے لڑکا سن بلوغت تک پہنچنے تک یتیم کہلاتا ہے، لیکن لڑکی کی جب تک شادی نہ ہو جائے وہ یتیم کہلائے گی۔ نیز بیوہ عورتوں کو بھی یتامہ کہا جاتا ہے۔ 4/3 اور 4/127 میں یتامہ کا لفظ اس قسم کی لڑکیوں اور عورتوں کے لیے آیا ہے۔ قرآن کریم کی روح سے یہ صورتحال بڑی ہی دردناک اور طاف انگیز ہے کہ کوئی شخص اس بھری دنیا میں اپنے آپ کو تنہا بے آسرا محسوس کرے۔ قرآن کریم ایسے لوگوں کی خبر گیری کے لیے بڑی تاکید کرتا ہے۔ خبر گیری ہی نہیں بلکہ وہ کہتا ہے کہ ان کی عزت بھی کرو تاکہ ان میں احساس کمتری نہ پیدا ہونے پائے۔ اس طرح یتیم بچوں کی پرورش، تعلیم و تربیت بھی اس انداز سے ہونی چاہیے کہ اس کی عزت نفس کو ٹھیس نہ لگنے پائے۔ یتیم بچوں کو جس طرح یتیم خانوں میں رکھ کر خیرات کے ٹکڑوں پہ پالا جاتا ہے، اس سے ان کا شرف انسانیت ذبح ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جس قوم میں یہ حالت ہو وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ 99/117۔ ان کی پرورش، تعلیم و تربیت کا باعزت انتظام کرنا اسلامی حکومت کا فریضہ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا اور یتیم کی ڈیفینیشن کا پتہ لگ گیا ہوگا۔ والسلام، شکریہ۔